السلام علیکم دوستو، نور عنایت خان۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نام پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک ایسی جاسوس کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ظاہر ہے اس کی رگوں میں خون ہی ایسا تھا۔ یہ ایک ایسی جاسوس ہیں جن کی تصویر بہت جلد انگلینڈ کے پاؤنڈ پر آنے والی ہے۔ یہ ایشیا کی پہلی اور برِ صغیر کی بھی پہلی خاتون تھی جنہوں نے انگلینڈ کے لیے دوسرے ممالک میں جاسوسی کی۔ یہ ٹیپو سلطان کی پڑپوتی تھیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ 18ویں صدی میں ایک وقت تھا جب انگریزوں کے برِ صغیر میں آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان تھے۔ بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا، مگر 19ویں صدی میں ان کی پڑپوتی نور عنایت خان برطانیہ کی نیشنل ہیرو بنی۔ انہیں برطانیہ کے سب سے معزز اعزاز جارج کروس سے بھی نوازا گیا۔ اب تو لندن میں برطانیہ میں ان کا مجسمہ بھی لگ چکا ہے۔ ان کو اس کے ساتھ ساتھ فرانس کا سب سے اعلیٰ اعزاز کوکس ڈی گیری بھی دیا گیا، کیونکہ جب انہوں نے جاسوسی کی تب انگلینڈ اور فرانس مل کر جرمنی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں 50 پاؤنڈ کے کرنسی نوٹ پر ان کی تصویر شائع کرنے کی بینک آف انگلینڈ تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت 50 پاؤنڈ پر ملکہ الزبتھ دوم کی تصویر ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ انگلینڈ جیسا ملک ایسا کر رہا ہے؟ نور ولد عنایت خان جنوری 1914 میں ماسکو میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ٹیپو سلطان کے پوتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کی اولاد پر برِ صغیر میں زندگی تنگ کر دی گئی۔ عنایت خان پرسکون زندگی گزارنے اور صوفیانہ طرز عمل رکھنے والے انسان تھے، اس لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد پہلے لندن اور پھر پیرس میں جا کر قیام کیا۔ عنایت خان نے ایک امریکی خاتون سے شادی کی۔ نور کو آرٹ میں دلچسپی تھی، ان کو موسیقی اور کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور ان کی ایک کتاب کنگ اکبرز ڈاٹر بھی چھپ چکی ہے۔ وہ بہت اچھی مصنفہ بھی تھیں۔ جب نور 13 سال کی تھیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی موت کے بعد ان کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری نور کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی، کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ان کی والدہ بھی والد کی موت کے بعد سکتے میں چلی گئی تھیں۔ نور نے اپنی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے کبھی ریڈیو بجایا اور کبھی بچوں کی کہانیاں لکھیں، ساتھ ہی فرانسیسی ریڈیو میں باقاعدہ نوکری بھی کرنے لگیں۔ 1940 میں جب ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیا تب نور صرف 26 سال کی تھیں۔ اس کی پرورش پیرس میں ہوئی تھی۔ اس کو پیرس کے لوگوں اور اپنے ملک کے ہر کونے سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نے جرمنی کے خلاف تحریکی مزاحمت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نور کیونکہ ریڈیو پر کام کر رہی تھی، اس لیے اس کو ریڈیو اور وائرلیس ٹیکنالوجی کا کچھ حد تک پتہ تھا۔ چنانچہ نور نے اس تحریک میں باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ نور کی بطور وائرلیس آپریٹر تربیت ہوئی، جس کے بعد نور دوسری جنگ عظیم کی پہلی ٹیکنالوجی سے سپاہیوں کی مدد کرنے والی خاتون بنی۔ نور اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے جلد ہی اپنے اعلیٰ حکام کی نظر میں آ گئیں۔ پھر ان کو بطور جاسوس تیار کیا گیا۔ انہیں ایک نرس کے طور پر ایجنٹ بنا کر جرمنی کے قبضے والے فرانس کے حصے میں بھیجا گیا۔ انہوں نے پیرس میں 3 ماہ تک اپنا خفیہ کام کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں نور کا نام برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل کے بااعتماد لوگوں میں ہونے لگا۔ نور کی سرگرمیاں جاری تھی کہ ان کے اپنے ہی ایک ساتھی نے ان لوگوں سے دغا کر دیا، اور ان کی ایک ساتھی نے جرمنوں کو ان کے خفیہ نیٹ ورک کی خبر دے دی۔ 13 اکتوبر 1943 میں نور جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لی گئیں۔ ان کو ڈاچو کنسٹرکشن کیمپ لے کر جایا گیا، مگر یہ معصوم اور دبلی پتلی سی لڑکی جرمنوں کے لیے عذاب بن گئی۔ اس نے ان کے ہر ظلم کو برداشت کیا مگر اپنا منہ نہیں کھولا۔ جرمن افسران نے، ان کی فوج نے، ان کی پولیس نے اس کا منہ کھلوانے کے لیے اس کو ہر طرح کی لالچ دی۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو اس 29 سالہ نوجوان لڑکی پر ہر طرح کا تشدد آزمایا گیا، مگر یہ ان کے اعلیٰ خاندانی خون کی وجہ سے تھا شاید کہ انہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ نور نے یہاں سے فرار کی کوشش بھی کی اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئیں، مگر آخر میں وہ پکڑی گئیں۔ 29 سالہ نور عنایت خان پر ظلم و بربریت کا یہ دور ایسے ہی 10 مہینے تک چلا، مگر انہوں نے ایک بار بھی اف نہیں کی۔
اور کسی بھی طرح کی معلومات جرمن فوج کو فراہم نہیں کی۔ انتہائی تشدد کے باوجود جرمن اعلیٰ عہدیدار باقی معلومات تو دور ان کا اصل نام بھی ان سے نہ اگلوا سکے۔ آخر کار 13 ستمبر 1944 میں جرمن افسران نے تنگ آ کر ان کو گولی مار دی۔ جب ان کو گولی ماری گئی ان کے لبوں پر آخری الفاظ تھے آزادی۔ ان پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان پر تشدد کرنے والا افسر ہالس جوزف کیز بھی جنگ کے بعد ان کا ذکر ہونے پر آپ دیدہ ہو جاتا۔ ان پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سی فلمیں بھی بنی۔ ہمارے ہاں شاید لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے، مگر برطانیہ میں ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہوا اور گولڈن سکوائر میں ان کا تانبے کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔